تشریف رکھتے بیٹھ جائیے آپ لوگ اور جو حضرات ٹہل بھی رہے ہیں وہ بھی آ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں آپ حضرات تشریف رکھتے سامنے آ جائیے جو حضرات ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ سامنے رضا کا میں آئے بیٹھ جائیں درود پاک پیش کیجیے اللہم صلی صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی علیہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں خطیب اعظم ہندوستان نہیں خطیب اعظم ایشیا و یورپ تشریف فرما ہے. بہت تیزی میں 4-5 شعر میں منقبت کے پیش کر رہا ہوں. تاج الاسفیاء قطب زمان سیدی سرکار سید اسرار شفیع رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر محبتوں سے فرمائیں. آؤ چھیڑیں تذکرہ سید شہ اسرار کا شہ اسرار کا. اگر آپ کے منہ میں زبان ہے تو استعمال کیجئے. آؤ چھیڑیں تذکرہ سید شہ اسرار کا سید شہ اسرار کا. آؤ چھیڑیں تذکرہ سمجھے مرتبہ سید شہ اسرار کا سید شہ اسرار کا. آؤ چھیڑیں تذکرہ سید شہ اسرار کا. وارث خواجہ کہوں یا نائب غوث الورا محبت سے بول دیں سبحان اللہ. وارث خواجہ کہوں یا نائب غوث الورا نائب غوث الورا. گھر ملا سید شہ اسرار کا. آؤ چھیڑیں تذکرہ سید شہ اسرار کا سید شہ اسرار کا. آخری شعر آپ کی محبتوں کی سماعت کریں. آؤ چھیڑیں تذکرہ سید شہ اسرار کا سید شہ اسرار کا. تھام لے دامان رحمت ان کا نادا تھام لے ان کا نادا تھام لے دامان رحمت ان کا نادا تھام لے. ہے نبی تک سید شہ اسرار کا. آؤ چھیڑیں تذکرہ سید شہ على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في احكامه غنيا في امواله عليا في درجاته فاطما في تدبيراته حسنا في صفاته
شہیدن فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی قادما فی جمیع احوالی متمكنا في مخام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا الى سبيل النجاة عسكريا مرتضى مهديا الى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين اشرف الاولين والاخرين صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم ایمانداری سے درود شریف پڑھنے کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله. الجامعۃ الاشرفیہ کے ناظم تعلیمات علامہ ادریس بستمی صاحب جلوگر ہے. لوگ پیچھے پڑے سارے جانور پیچھے پڑے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کون سی آیت پڑھی ہے یہ سمجھ میں آئے گا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ ہماری ڈیلی پریکٹس میں ہے. ہم اجنبی نہیں ہیں, ہمارے معمول میں ہے. کوئی کام نہیں کرتے بغیر بسم اللہ کے. اٹھو بیٹھو کوئی کام کرو آؤ پیو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کو ترک سنگت آپ کے سامنے رکھنے کے لیے لاجیکلی, نیچورلی اینڈ ریئلٹی کے گراؤنڈ پر بات کی جائے. گراؤنڈ ریالٹی دیٹ از دا بیسٹ کوالٹی. تو آئیے میں آپ کو سائیکولوجیکلی بتاتا ہوں کہ بسم اللہ میں برکت کیا ہے. ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے, میرے ساتھ بھی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہے, سب کے ساتھ ہے. کسی کا دبا ہوا ہے, کسی کا چڑھا ہوا ہے. جو دبا لے گیا وہ غریب نواز ہے, جو دب گیا وہ بڑا غریب ہے. غریبوں کو غریبی رہنے دو, غریب نواز بننے کی کوشش نہ کرے. تو ہر ایک کے ساتھ اس کو ہم اچھی اور اردو میں ہمزاد کہتے ہیں. ہمزاد ہے جو میں کھاتا ہوں وہی وہ کھاتا ہے, جو میں پیتا ہوں وہی پیتا ہے, جو میرا نام ہے وہی اس کا نام ہے. افضل الصحابہ صدیق اکبر نے ایک موقع میں فرمایا تھا کہ ہر آدمی کے ساتھ ہمزاد ہے, میرے ساتھ بھی ہے. اگر میں صحیح قدم اٹھا رہا ہوں تو میری پیروی کرنا, اور اگر شیطان کے اثر سے کوئی غلطی دیکھ رہے ہو تو مجھے کھینچ لینا حق کی طرف. ہمزاد سب کے ساتھ ہے, اور وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو. اسی لیے بغیر بسم اللہ کے جب کھاؤ گے تو وہ بھی کھانے میں حصہ لے گا, اور جیسے ہی تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھایا اس کو کچھ نہیں ملے گا. جو بغیر بسم اللہ کے اگر 8 روٹی تم
تو بسم اللہ کر کے دیکھو 4 سے زیادہ نہیں کھا پاتا کیونکہ حمزہ والا حصہ بچا، یہ بسم اللہ کی پہلی برکت ہے۔ یہ 2 آدمیوں کا کھانا ایک ہی پر ختم ہو جانا، ایک آدمی کا پورا کھانا بچ جانا، کیلکولیشن کے اعتبار سے یہ برکت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب لوگ بیٹھ کر کے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھاتے ہیں، سب کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور کھانا پچ بھی جاتا ہے۔ تو پانی پیو تو بسم اللہ، اگر بسم اللہ کہنا بھول گئے تو تم نے کہا میں نے 1 گلاس پانی پیا، جھوٹ ہے، تم نے آدھا گلاس پیا، آدھا تو حمزہ لے گئے۔ کوکا کولا، پیپسی کولا بغیر بسم اللہ کو پلا کے حمزہ کو موٹا بناتا ہے۔ اگر بسم اللہ کہہ کر تم کھاتے ہو تو وہ کھانا حمزہ کو نہیں جائے گا۔ بسم اللہ کہہ کر پانی پیتے ہو، کوئی چیز کھاتے پیتے ہو۔ یہ بات سمجھ میں جب آ گئی تو اب آئیے ایک دلچسپ بات کرتا ہوں۔ ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہے، علماء کرام سمجھ جائیں، آپ کی سمجھنے کی ضرورت نہیں، آپ مدعے پر نظر رکھیں۔ ہماری جماعت ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے کہ 60 برس میرے کو گزر گیا۔ کتنے؟ 60 years passed. I never take anything without بسم اللہ۔ بغیر بسم اللہ کے میں نے کچھ کھایا ہی نہیں، بغیر بسم اللہ کے معنی رحیم کہنے میں نے کچھ پیے ہی نہیں 60 برس سے۔ تو میرا ہمزاد 60 برس سے بھوکا پیاسا ہے۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھاتا تھا، اسے کچھ نہیں ملتا، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پیتا تھا، اسے کچھ نہیں ملتا۔ تو 60 years سے وہ بھوکا پیاسا ہے، لیکن جب میں بھوکا پیتا ہوں تو بسم اللہ نہیں کہتا، تاکہ 60 برس کے بھوکے پیاسے حمزات کے سوکھے پیٹ میں صرف دھواں جائے۔ اب مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو توجہ پہ آئیے۔ بے عشق اللہ رحمان رحیم، با ہے، اسم ہے، لفظ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اسم اللہ۔ اگر اللہ اللہ ہے تو اسم اللہ کون ہے؟ 2 اللہ تو ہمارے یہاں ہے نہیں۔ اگر کوئی بندہ ہے اللہ کا، عبداللہ، عبداللہ میں اللہ اللہ ہے، عبد کوئی اور ہے۔ رسول اللہ میں اللہ اللہ ہے، رسول کوئی اور ہے۔ خلیل اللہ میں اللہ اللہ ہے، خلیل کوئی اور ہے۔ تو اسم اللہ میں اللہ اللہ ہے، تو اسم کون ہے؟ پہلے یہ اسم الف سے میم، نام، نام انگریزی میں NAME، نیم۔ یہ نیم، یہ نام کا کیا کام ہے؟ نام کا کیا کام؟ پریچے کروانا۔ نام کا کیا کام؟ پہچانوانا۔ ہر اجنبی سے ہم پوچھتے ہیں، لکھنؤ کی زبان میں اگر اسے جاتے میں مل گئے آپ کا اسم شریف، آپ کا اسم شریف تو عبدالرحمن، عبدالرحمن نے پہچانوا دیا کہ بندہ عبدالرحمن ہے۔ تو اسم کا کام ہے بندہ، اور ہر زبان میں یہ تلاش ہے کہ پہچاننے کے لیے نام پوچھو۔
गुजराती होगा तो कहेगा તમારું નામ શું છે? पूछेगा वो भी, चाहे संतरी हो या मंतरी हो या प्रधानमंत्री हो, पूछेगा वो भी તમારું નામ શું છે? और कहीं बंगाली हुआ तुम की ईरान से आया, इसमें शुमा चीज। और अगर यूके से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया, कनाडा, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, what's your name, please? What's your name? Your name, आपका नाम, तुम्हारा की, तुम्हारा नाम पूछे, इसमें शुमा अरबी में आएगा बोलेगा मशरूकी आशा है। मेरे बुजुर्ग ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम का काम है पहचानवाना। तो जो हाशमी को पहचानवावे वो इस्मुल हाशमी है, जो मुहद्दिस को पहचानवावे वो इस्मुल मुहद्दिस है, जो मुजद्दिद को पहचानवावे वो इस्मुल मुजद्दिद है, जो वली को पहचानवावे वो इस्मुल वली है, जो नबी को पहचानवावे वो इस्मुल नबी है, और जो अल्लाह को पहचानवावे वो इस्मुल्लाह है। तो वो कौन है जिसने अल्लाह को पहचानवाया? कुंतो कंजन मख्फिया, आई वाज हिडन ट्रेजरी, छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मेरी मारिफत लोगों को हो, तो मैंने नूरे मोहम्मदी को पैदा किया। रब ने तय कर दिया कि मारिफत के दो रास्ते नहीं हैं, उसी ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो रास्ते को मोहम्मद के नूर को पैदा करके उसने हमें राह दिखा दिया। किसी और रास्ते से मेरी मारिफत नहीं होगी। जिस राह फरमाया हदीस में, अव्वल मा खलक़ अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। अबे सबसे पहले का मतलब समझते भी हो? ज्यादा वक्त दिए बगैर यूं बता दूं, अल्लाह ने जब नूर भी नहीं बनाया था तो केवल अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, दूसरा न था। और जब नूरे मोहम्मदी बना, कोई तीसरा न था। ए रसूल, सबसे पहले मैंने तुम्हारे नूर को इसीलिए बनाया कि कोई तीसरा देखने न पाए। सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। यही तो ताल्लुक है कि मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। इसी में मेरी रजा है, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। समद को, उसकी समदियत को, इलाह को, उसकी उलूहियत को, उसकी ज़ात और सिफ़ात को तुम अपनी तबीयत से देखते रहो, अपनी तबीयत से देखते रहो, और मैं तुम्हें अपनी मशीयत से देखता हूँ। अब आइए फिर जमीन पे जल्दी से। कौन सा महीना चल रहा है? अरे स्टेज वाले ना बोलो भाई, कौन सा महीना है? 29 शाबान को चांद देख रही है। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो जितना हो अच्छा है, लेकिन कम से कम चांद की गवाही के लिए रमजान आने वाला है, उसकी गवाही का मसला है। कितने गवाह कम से कम चाहिए बोलो? बोलो, मुझे पता था गलत आएगा। 5 बोल दिए कम से कम। कितने गवाह? 7 गवाह। 2 3 2, कम से कम 2, और कम कर दूं, कम से कम 1 गवाह। हमें ईद के लिए कम से कम 2, रमजान के लिए कौन बेवकूफ है बगैर देखे गवाही देगा? भूखा नहीं
دے دے. اسلام کتنا نیچرل ہے، بیوہارک ہے، پریکٹیکل ہے، کتنا فطری ہے اور انسان کے مزاج کا پہچاننے والا. شریعت تو دیکھ، جب مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت میں اتنا بڑھپن ہے تو میرے نبی کی طبیعت میں کتنی نورانیت ہے. کچھ لوگ ہیں برے ہوتے ہیں، قانون کبھی کبھی اچھا بنا دیتے ہیں. یہ اسلام کی شان ہے، جو بنا اس کا بھی جواب نہیں، جو بنا رہا ہے اس کا بھی جواب نہیں. کون بے وقوف چاند دیکھے بغیر رمضان کی گواہی دے گا یا کوشش کرے گا کہ 28 ہی کو ہو جائے؟ وہ تو عید میں وہ لوگ زیادہ بے چین ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. نکل آئے تو چھٹی ملے، نکل آئے تو چھٹی ملے. جو روزے دار ہے وہ سوچتا ہے جب 32 رہ سکتے ہیں تو یہ ٹھوہو رکھنے میں جاتا ہے. لیکن رمضان شریف میں کبھی جھگڑا نہیں کرتے. برسات میں ہے چاند، وہی جھگڑے کے بغیر طے ہو جائے گا. عید بغیر جھگڑے کے طے نہیں ہوگی، کیونکہ عید میں فطرے کا بھی معاملہ ہے، تھوڑی سی انکمنگ بھی ہے، اور رمضان میں آؤٹ گوئنگ ہے. ناشتہ بند، لنچ بند، اثرانہ بند، ظہرانہ بند، صباحیہ بند. گائے کون جھوٹ بولے گا؟ تو نیچر انسان کی ہیومن سائیکالوجی کو اسلامی شریعت بہت اچھی جگہ جانتی ہوتی. ایک گواہ بھی کرتی ہے. اب ایک آیا مفتی صاحب کو بولا چاند ہو گیا. کیا بولا؟ چاند ہو گیا. گواہی دینے آیا ہوں. گواہی دینے آیا آپ نے دیکھا؟ نہیں میں نے سنا. مفتی صاحب نے قلم رکھ لیا. پھر تو جا رہا ہے پکی خبر لایا ہوں مفتی صاحب چاند ہو گیا. آپ میں سے دیکھا کس نے؟ کسی نے نہیں، سب نے سنا. 3 آئے میں نے سنا ہے، 2 آئے میں نے سنا ہے، 10 آئے میں نے سنا ہے، سینکڑوں آئے میں نے سنا ہے. میں نے سنا خبر پکی ہے، بہت سچی ہے، اکٹ ہے، اٹل ہے، اڈگ ہے، انچینجیبل ہے، غیر متبدل ہے، کوئی بدل نہیں سکتا. بڑی پکی خبر ہے. مگر لگا ہے، مگر سنا. چپراسی گھبرا گیا، بمبئی کی بولی میں کنٹال گیا. بولا مفتی صاحب بہت ہو گئے، سینکڑوں آئے ہیں، سنا ہے، سنا ہے، سنا ہے. کہا تو دروازہ بند کر دوں، بہت ہو گیا. تو مفتی صاحب نے کہا صبر سے کام لو، کھلا رکھو، شاید دیکھنے والا آ جائے. کھلا رکھو، شاید دیکھنے والا آ جائے. اور حسن اتفاق 1 بجے رات کو کہیں دور سے ایک بزرگ صورت نورانیت لیے ہوئے تشریف لائے اور کہا کہ مفتی صاحب اعلان کر دو، کل سے لوگ روزہ رکھتے، مجھے آنے میں دیر ہو گئی. تو مفتی صاحب نے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولے نہیں میں نے دیکھا ہے. گواہ نے کیا کہا؟ میں نے دیکھا ہے. فوراً قلم اٹھایا، کاغذ بھی اٹھایا کہ شہادت شرعی مل گئی ہے، کل سے لوگ روزہ رکھتے. دیکھنے والا آ گیا اور گواہی دے کر جب وہ گواہ گیا تب مفتی صاحب نے چپراسی سے کہا اب دروازہ بند کرو. دیکھنے والا آیا، گواہی دے دیا. بلا تشدید آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء خدا کی وحدانیت کی گواہی دینے آئے. آدم
معبود نہیں. زمانے نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ نہیں، مجھے وحی ہے، الہام ہے، میرا علم یقینی ہے، خدا داد علم ہے، مجھے معرفت الہی حاصل ہے. دیکھا ہے؟ نہیں. شیشہ آپ نے؟ نہیں. نوح آپ نے؟ نہیں. لوط آپ نے؟ نہیں. شعیب آپ نے؟ نہیں. صالح آپ نے؟ نہیں. یعقوب آپ نے؟ نہیں. ایوب آپ نے؟ نہیں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہا نہیں میں بھی ہوں. اور وہ جو تھی، وہ جو طور پہ جلوہ تھا، وہ کیسے دیکھ پاتا جب لنکرانی کا آدیش جاری ہو چکا؟ لنکرانی کا آدیش جب جاری ہو سکا تو دیکھتا کیسے؟ اور وہ بھی ذات کی تجلی نہ تھی، صفت کی تجلی تھی. وہ بھی میں کیا دیکھ پاتا؟ خرّا موسیٰ صاعقہ، گرے موسیٰ بے خود. تو ذات میں نے بھی نہیں دیکھی. ابراہیم آپ نے؟ نہیں. اسماعیل آپ نے؟ نہیں. اسحاق آپ نے؟ نہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آتے رہے، بتاتے رہے، گواہی دیتے رہے. زمانہ پوچھتا رہا کیا دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے. ان کا سننا بھی برحق تھا، مگر وہ سننے والوں ہی میں تھے. لیکن 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو پیدا ہو کر 40 سال کی عمر میں پالان کی چوٹی پر کھڑا ہو کر جب میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو زمانے نے پوچھا کہ تم نے بھی سنا ہے؟ بولے نہیں، میں نے دیکھا ہے. اسٹیج پر سے لانا نہیں لگے گا. مانتا ہوں کہ جوش و جذبہ تو علماء میں بھی ہے، ہمارے طلبہ میں بھی ہے، اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان میں بھی ایمان کی حرارت ہے تو جوش میں آتے. لیکن یہاں جو ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی سنیوں کے بچے بچے کا سینہ مدینہ بنا ہوا ہے. نعرہ لگے گا تو مجمع سے لگے گا، ایسا نہ کوئی سمجھے کہ ہم فکسنگ کیے ہیں. میرے آقا نے جب گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زمانے پوچھا تم نے بھی سنا ہے؟ نہیں، میں نے دیکھا. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھنے والے نے جب گواہی دے دی، اب گواہی دے کے چلا گیا تو اعلان رب ہو گیا. نبوت کا دروازہ بند کرو، رسالت کا دروازہ بند کرو، سننے والوں کا آنا بند کرو. دیکھنے والا ابے جب سننے والے آ رہے تھے تب تیرے کو آنا چاہیے تھا. دیکھنے والے کے بعد تیری کیا ضرورت؟ ایک اور قاعدہ سن لو. اللہ تعالیٰ نے بالکل because of you I created whole nature because of you. میں نے سمجھ سے برمان کی رچنا کی ہے آپ کے جنم کے کارن. آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا. آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا نہ پون ہوتا نہ پتر ہوتا. اللہ جانے یہ پہاڑوں کے پتر کیسے ہو جاتا ہے، ہواؤں کے پتر ہو جاتا ہے، دریاؤں کے بچے ہو جاتے ہیں. مردوں کے ہو نہیں رہے دریاؤں کے. عجیب ماحول. 10 سال بیوی ساتھ ہوتے ایک بچہ اور ہٹائی دو تو بچہ ہوا. عجیب حال ہے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا.